Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. علم حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے مشاہدہ، یعنی اپنے آس پاس کی چیزوں کو بغور دیکھنا اور ان سے سیکھنا۔ مشاہدہ لیکن تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو آس پاس دیکھنے دیں گے۔ ہمارے اسکولوں میں یہ خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچہ اگر کسی اور جانب متوجہ ہے، مثلاً اگر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے اور وہاں پہ اس کو کوئی تتلی نظر آ رہی ہے یا بارش ہو رہی ہے، اس کی نظریں بارش کے پانی، بادل اور بجلی وغیرہ پہ جا رہی ہے، تو ہم فوری طور پہ اس کھڑکی کو بند کرتے ہیں اور اسے بزور اپنے مروجہ تعلیمی نظام یعنی کہ کاپی، پینسل، کتاب کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ان چیزوں کو آبزرو کرنا، مشاہدہ کرنا علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے، لیکن ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے دیں ماں سوا اس کے جو کتاب، کاپی اور پینسل میں ہم نے محدود کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اس چیز کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ تجربہ کرنا ہے۔ ہر بچے کے اندر تجسس کا مادہ موجود ہوتا ہے، وہ جو بھی شے دیکھتا ہے وہ اس کو سر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ کوئی کھلونا لا کر دیتے ہیں تو بچے کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے کھیلے، لیکن اس سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کھول کر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے، جس پہ ہم اکثر و بیشتر اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ تم نے کھلونا خراب کر دیا۔ اسی طرح مختلف چیزوں کو ملا کے پانی میں سیاہی ڈال دی یا نمک ڈال دیا، چینی ڈال دی، اس طرح کے مختلف تجربات جو بچے کرتے ہیں وہ اصل میں ان کی علم حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے، جس پہ ہمیں سخت الجھن ہوتی ہے۔ ہمیں اس پہ صبر سے کام لینا ہوگا تاکہ بچے کے ذہن پہ بوجھ نہ پڑے اور اس کے یہ خوف نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ کے مار پڑے گی۔ اس سے بچہ ذہنی طور پہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے غور و فکر کرنا۔ پہلے زمانوں میں اس چیز کا بہت رواج تھا، اب کے دور کی تیزی نے غور و فکر کرنے کا عمل تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کمپیوٹر سے 1000 درجے بہتر جو دماغ انسان کو عطا کیا ہے، اس کی یہ صلاحیت ہمارے نظام تعلیم میں بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم غور و فکر کی کمی کا شکار ہیں۔ اس کو ہمیں دوبارہ لانا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے اپنی زندگیوں میں۔ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سفر ہے، چاہے سفر لمبا ہو یا چھوٹا، چاہے بازار تک کا ہو یا کسی دوسرے ملک کا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو اس کا مقصد کوئی تجارت کرنا ہے تو اور بات ہے، ادروائز آپ ہر سفر کو تعلیمی بنا سکتے ہیں بچے کے مشاہدات اور ان کے سوالوں کے جوابات دے کر۔ ہمیں اپنے بچوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کی تمام اہم اور قابل دید جگہوں کا سفر کروائیں اور دنیا کو کتاب بنا کر ان کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے ورک سے وہ معلومات حاصل کر سکیں۔ ایک اور علم حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے غور و فکر کرنا اپنی ذات پر، تاکہ ہمیں اپنی ذات کا ادراک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اپنی فطرت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا کسی انسان کے پیدا کرنے سے بہرحال نہیں کسی کو مل سکتی۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ کسی گرم چیز کو ٹچ کرتا ہے تو فوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، اس کو یہ کسی اسکول یا کسی انسان نے نہیں سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھیجا ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا کر کے اس کو زمین پہ اتارا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈراؤنی چیز جب بچے کے قریب آتی ہے یا کوئی نزدیک آ کے کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو بچہ فوراً خوف زدہ ہو کے پناہ تلاش کرتا ہے، یہ بھی اس کو کسی نے نہیں سکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اسکول یا ٹیچر سے نہیں سیکھی جاتی، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرتوں کے اندر رکھی ہیں، وہ علم ہمیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو عملی طور پہ کرنے کی قابلیت عطا کرے۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جس پہ نہ تو کوئی مال خرچ ہوتا ہے
نہ ہی اس میں کسی گورنمنٹ کا کوئی رول ہے، نہ کسی محکمے سے اجازت کی ضرورت ہے. یہ صرف ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کی اہمیت اپنی نسلوں کے لیے اپنے نظام تعلیم کی میں تبدیلیاں کر کے اسے مزید فائدہ مند بنانے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اپنی سوچ کا انداز بدلنا ہوگا. کتنا اچھا ہو اگر ہم والدین بھی اپنی سوچ کو اسی کے مطابق بدلیں، ہمارے سکولز میں بھی یہی سوچ پروان چڑھے، یعنی بچے کو مینٹور یا مربی اپنے گھر میں اور اپنے اسکول میں اویلیبل ہو. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچے کی نفسیات، شخصیت، معلومات کا لیول کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نسلوں کی فکر کرنے اور اس کے لیے اعلیٰ عملی اقدام اٹھانے کے قابل بنائے. آمین ثم آمین. تعلیم و تربیت پر جتنی اب تک بات چیت ہوئی اور جو آئندہ ہوگی، اس میں سب سے بڑا سورس جہاں سے میں یہ چیز اخذ کرتی ہوں وہ ہے ERDC. ان کا یوٹیوب چینل ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے جہاں سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. ERDC کی روح رواں جناب سلمان آصف صدیقی صاحب مینٹورشپ کے تمام شرائط پوری کرتے ہیں. اپنے بچوں کے کسی بھی قسم کے مسائل کے لیے ان کے علم سے فائدہ اٹھائیے. اس کے علاوہ جن لوگوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان میں پروفیسر جاوید اقبال صاحب کا یوٹیوب چینل اور ساحل ادیم صاحب کی پیرنٹنگ پر گفتگو، اور تختی چینل کے جناب عدیل امتیاز صاحب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے. اپنی نئی نسل کے مستقبل کے لیے میری درخواست ہے تمام پیرنٹس اور اسکول ٹیچرز کے لیے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کا فیوچر، اس ملک کے بچوں کا فیوچر بہتر سے بہتر بنانے کے لیے عملی قدم اٹھائیے. جزاک اللہ خیر.